السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی واقعہ سنیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جس طرح جوان حالت میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام احواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک دن میں نیند اور بیداری میں تھی، کوئی میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کی سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو چکا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوش خبر دی تھی وہ آیا اور کہا، یہ کہو کہ میں اللہ وحید سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بیان کرتے تھے کہ جس وقت میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے، کوئی میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ، تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو، جس وقت اسے جنو تو اس کا نام محمد رکھو اور اپنے اس امر کو چھپا کر رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب نے شام کی تجارت سے واپس پر مدینہ طیبہ میں وفات پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں شکم مدار میں تھے اور حضرت عبداللہ کی عمر وفات کے وقت 25 سال تھی۔ حضرت عثمان بن ابیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ گھر میں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی اور ایسا لگا تھا کہ جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب حضرت آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برماد ہوا جس سے ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وقت ولادت آیا اور مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کی ہوتی ہے، اور گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ میں نے ایک ہیبت ناک آواز کو سنا جس کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب چیز نمودار ہوئی جس کو میں سفید پرندوں کے بازوؤں سے موازنہ دے سکتی ہوں، اور اس نے میرے دل کو ملا جس سے وہ خوف و ہراس اور وہ جو تکلیف دے سکتی تھی اور میں اسے پاتی تھی وہ دور ہو گئی۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جڑمڑ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب ہی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا آسمان اور درمیان سفید فرش بچھایا گیا اور کسی نے کہا، اس نومولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک کڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میرے گود کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابہ بالکل دور فرمائے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشرق اور مغرب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے درد جا ہوا اور حضور نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے سفید پر دیکھا جو آسمان کی طرف سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا، اور میں ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سحر کراؤ تاکہ وہ سب آپ کے نام، نمی، اوصاف کو پہچان لے۔ پھر وہ ابر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید دامن کے کپڑے میں ملبوس ہے اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھانا ہے۔ دوستو، قریش میں دستور تھا کہ ان کے یہاں جب ولادت ہوتی تو صبح عورتیں نومولود بچہ کے سر پر ہنڈی رکھتی۔ اسی دستور کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا کہ وہ رسم کے مطابق ہنڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہنڈی رکھی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رخ اوپر کو ہے اور آسمان کی جانب نگاہیں اٹھی ہوئی ہے۔
उन्होंने आकर अब्दुल मुतल्लिब से कहा कि हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा जिसके साथ ऐसा सूरत वाक़िया हुई। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिए, तुम लोग याद रखो और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा खैर व फलाही को पहुंचेगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब बताते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महदूद व मसरूर पैदा हुए और इस हालात पर उन्होंने ताज्जुब किया और फरमाए, यकीनन मेरे इस फर्जंद की बड़ी शान होगी। इसहाक बिन अब्दुल्ला हजरत आमना से रावी है कि जब हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो निहायत नजीफ थे और पाक साफ थे। जिस्म अथर पर किसी किस्म की अलाइश और गंदगी ना थी। विलादत के 7वें दिन अब्दुल मुतल्लिब ने आपका अकीका किए और इस तकरीब में तमाम कुरैश को मोहम्मद का नाम तजवीज़ किया। कुरैश ने कहा, ए अबू अल हारज। अबू अल हारज अब्दुल मुतल्लिब की कुनायत है। आपने ऐसा नाम क्यों तजवीज़ किया जो आपके अबाओ अजदाद और आपके कौम में से अब तक किसी ने नहीं रखा? अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि मैंने ये नाम इसलिए रखा कि अल्लाह आसमान में और अल्लाह की महलू ज़मीन में इस मौलूद की हमद और सना करे। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले एक ख्वाब देखा था जो इस नाम रखने का बाइस हुआ। वो ये है कि अब्दुल मुतल्लिब की पुश्त से एक जंजीर जाहिर हुई कि जिसके एक जानिब आसमान में, एक जानिब जमीन में और एक जानिब मशरिक में, एक जानिब मगरिब में है। कुछ देर बाद वो जंजीर दरख्त बन गई जिसके हर पत्ते पर ऐसा नूर है जो आफ्ताब के नूर से 70 दर्जा जायद है। मशरिक और मगरिब के लोग इसकी शाखों से लिपटे हुए हैं। कुरैश में से भी कुछ लोग इसकी शाखों को पकड़े हुए हैं और कुरैश में से कुछ लोग इसके काटने का इरादा करते हैं। ये लोग जब इस इरादे से इस दरख्त के करीब आना चाहते हैं तो एक निहायत हसीन और जमील जवान उनको आकर हटा देता है। उलमा ने हजरत अब्दुल मुतल्लिब के इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि तुम्हारी नस्ल से एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक लोग इसकी एतबार करेंगे और आसमान और जमीन वाले इसकी हमदो सना करेंगे। इस वजह से अब्दुल मुतल्लिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हजरत अब्दुल मुतल्लिब को इस ख्वाब से मोहम्मद नाम ख्याल पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आपसे अदमन दरखास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका राय का इजहार कमेंट में करें और इस तरह के दीनी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस्लामी वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।